جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت تذکرہ ہے کہ کل پرسوں سے جب جیل سزا سنائی گئی ہے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشریٰ بیگم صاحبہ کو 14 سال کی قید ہے، جو کہ بامشقت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں بہت ساری اب خبریں بھی چل رہی ہیں کہ ان کو کسی کو مالی کے طور پہ کام کرنا ہوگا، کسی کو یہ بہت ساری خبریں آپ اخبار میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک عام قیدی جو ہے وہ جب جیل میں ہوتا ہے تو وہ اس کو قید مشقت کا کیا مطلب لیا جاتا ہے کہ اس کو کون کون سے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں پودوں کی رکھوالی ہے، اس میں حجام کا کام ہے، حجامت کا کام ہے، اس میں بہت سارے اور کام ہیں جو کہ بتائے جاتے ہیں، جو کہ مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کی سزائیں ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا سلائی کڑھائی کے کام ہے یا پڑھانے کا کام ہے یا قرآن پاک پڑھانے کا کام ہے۔ یہ بہت سارے کام وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں اور وہ کیے جاتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر کافی باقاعدہ جو ہے وہ کافی بات ہو چکی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے اس پہ خبریں بھی دے چکے ہیں۔ تو بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو قید ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، جو کہ ہماری اب تک کی معلومات ہے، جس میں کہ کسی کو جرم ثابت ہونے کے بعد یا مجرم ڈکلیئر کیے جانے کے بعد جو ہے وہ اس کو کر دیا جائے، ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے یا ان کو گھر کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ اس پہ بہت ساری کنٹروورسی جو ہے وہ جنم لے چکی ہے۔ اس پہ اطلاعات کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور یہ معاملات کیا ہیں اس کے اوپر بھی بتاتے ہیں، لیکن جو میرے لیے ایک بہت حوصلہ افزا بات ہے جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا اس میں فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ وہ اسپتال میں تھیں، وہاں سے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے اور ایک بہت ہی افسوسناک منظر تھا جو کہ ہمارے سامنے سے نظروں کے سامنے گزرا، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا گیا۔ شوگر پیشنٹ بھی تھیں، وہ ڈائبیٹک تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی بھی مریضہ تھی، بہت سارے ان کے مسائل تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ اسپتال میں ڈال دیا گیا۔ پھر مریم نواز صاحبہ کا، اگر آپ کو یاد ہو تو مریم نواز صاحبہ کو جیل میں رکھا گیا، ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا، ان کو کوٹ لکھپت میں رکھا گیا، ان کو اپنے والد کے قریبی ایک سیل کے اندر بھی رکھا گیا، ان کو کال کوٹری میں بھی رکھا گیا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف جو تھے وہ جب جیل میں بند تھے تو مریم نواز ان سے ملنے کے لیے گئیں تو وہیں پہ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اور یہ بہت اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس کے اوپر بات بھی کی کہ اور بلاول بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑی زوردار تقریر بھی کی کہ مریم نواز کو کیوں گرفتار کیا گیا اس طرح سے۔ اور وہ جو تھی اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس میں مریم نواز جو ہیں ان کو جب وہاں پہ لایا گیا تھا تو یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ چیز تھی اس طرح کی کہ کال کوٹری کے اندر ان کو بند کیا گیا، اور پھر مختلف اس کے اوپر معاملات جو تھے وہ ان کی طرف سے کمپلینٹس یا شکایات اس موقع کے اوپر آئیں۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی سزا یافتہ کو یا جس کو کہ جیل ہو گئی ہو اس کو آپ ہاؤس اریسٹ کر دیں۔ یہ پہلی بار بشریٰ بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اب اس کے کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، کیا کیا نہیں، اس میں ایک تو انکنفرمڈ غیر مصدقہ اطلاعات بھی بہت سے ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ خود جو تھا وہ ایک درخواست کی گئی تھی کہ بشریٰ بیگم یا ان کے شوہر کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے۔ اس کی تردید اب باقاعدہ سامنے آ چکی ہے اور بشریٰ بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو وہاں کر دیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ وہ جیل واپس چلی جائیں، یعنی اس طرح کی ان کی کوئی تردید واپس آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جیل پہنچی وہاں پہ تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ لے جایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس یہ آپشنز بھی ہے، اور انہوں نے اس آپشن کے اوپر جو ہے اس کو تسلیم کیا اور ان کو پھر وہ گاڑی میں لے گئے اور بنی گالہ میں جا کے انہوں نے ان کو نظر بند کر دیا۔ تو یہ ایک بہت اس کے اوپر بہت کنٹروورسی جنریٹ ہو رہی ہے کہ کیا، اور ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ کیا بشریٰ بی بی جو تھی وہ ان تمام ہائی اتھارٹیز کے ساتھ پہلے سے ان ٹچ تھی، ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے۔ اس پہ بھی ان کا بیان ویسے آیا ہے سامنے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد، اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کے بعد عمران خان صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی اہلیہ کو انہوں نے تو بلکہ اپنی
کہیں میں دیکھ رہی تھی کہ جو رپورٹرز بات کر رہے تھے اس کے اوپر کہ ان کو یہ شاید پتہ تھا کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں، یعنی کہ اڈیالہ جیل کے اندر بھی ہیں، اور انہوں نے ان کے لیے شاید کوئی کمبل وغیرہ بھی بھیجا تھا، لیکن ان کو پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ نہیں ہیں، تو ان کو حیرت ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بھی علم میں نہیں تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ بنی گالہ شفٹ ہو گئی ہیں۔ اب اس دونوں خبروں کے یا تو عمران خان صاحب کی اجازت سے ہوا ہوگا یا ان کی بغیر اجازت ہوا ہوگا، جو بھی تھا، اگر بشرا بی بی صاحبہ کے پاس سامنے بشرا بیگم کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ان کو بنی گالہ میں جو ہے وہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، تو وہ ان کو مسترد کر سکتی تھیں اس آفر کو، لیکن انہوں نے اس کو مسترد نہیں کیا۔ جو میرے لیے دلچسپ اور حوصلہ افزا بات ہے، جس کی میں شروع میں بات کر رہی تھی، کہ جو بھی معاملات ہیں، پہلے اگر ہم دیکھتے تھے کہ یہ ایک وینمس قسم کا رویہ تھا، ایک منتقمانہ رویہ تھا اپنے حریفوں کے خلاف، تو اب وہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو یوں مل رہا ہے کہ سب نے، کسی نے بھی، یعنی سیاسی جماعتوں نے تنقید ضرور کی ہے، لیکن ایک سیاسی پریزنر کے طور پہ لیں یا اب ایک خاتون کے حوالے سے بھی لیں، بہت زیادہ کسی نے بھی تنقید نہیں کی کہ ان کو ہاؤس اریسٹ جو ہے وہ کیوں کیا گیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو خواتین کے حوالے سے بھی اگر ان کو دیکھا جائے کہ وہاں پہ رکھنے کے اعتبار سے بھی، تو یہ بھی ایک اچھی روایت سیاسی خواتین کے لیے جو ہے وہ سمجھی جا رہی ہے، کہ ان کو جو ہے وہ کم از کم گھروں میں رکھا جائے اور ان کو جیلوں کے سپرد نہ کیا جائے۔ بہرحال میرے نزدیک یہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے، وہ بھلے کتنا ہی بڑا ہو، وہ کہ کسی بھی بااثر سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مقبول سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، لیکن اگر اس نے پاکستان کے اندر قوانین کو وائلیٹ کیا ہے، اگر کسی نے قانون توڑا ہے اور وہ مجرم ہے یا مجرمہ ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک کسی صورت بھی روا نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایک نہیں دو پاکستان کی بات ہوتی تھی، اور عمران خان صاحب اپنے حریفوں کو ہمیشہ نشانہ بناتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ان کے اے سی لگے ہوئے ہیں، ان کو اس طرح کی فیسلٹیز دی گئی ہیں، لیکن جب ان کی باری آئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کو جیل کے اندر تمام فیسلٹیز بھی ملی، ان کو ہر طرح کی آسائش وہاں پہ دستیاب تھی، ان کو جم وہاں پہ بنا کے دیا گیا، ان کے لیے جو مرغن غذائیں تھیں، ان کا مینیو جو تھا تو یہ بھی ان کو دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک سابق وزیر اعظم کا پروٹوکول بھی ہونا چاہیے، لیکن پھر ایک نہیں دو پاکستان کا نعرہ بھی نہیں آپ لگا سکتے تھے۔ اسی طرح ان کی اہلیہ کی باری آئی تو آپ نے دیکھا کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ جیل میں ہیں، صنم جاوید جیل میں ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ تو بلکہ کینسر پیشنٹ ہیں اور وہ بھی جیل میں ہیں، لیکن اور کئی خواتین جو ہیں، عالیہ حمزہ ہیں یا جتنی بھی خواتین ہیں وہ سب کی سب جیل میں ہیں۔ البتہ جب بشرا بیگم صاحبہ کی باری آئی تو ان کو گھر پہ نظر بند کر دیا گیا۔ تو یہ ایک تضادات ہمیں ضرور نظر آتے ہیں، اور اس پہ سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ پاکستان جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اگر یہ، یا جو حکومت ہے اس نے اگر یہ فیصلہ لیا ہے، کیونکہ وہ تردید کرتے دکھائی دیتے ہیں نگران وزیر داخلہ جو نئے ہیں گوہر اعجاز صاحب، لیکن اگر یہ انہوں نے فیصلہ لیا ہے تو اس فیصلے کے پیچھے کیا سیاسی مقاصد تھے کہ وہ یہ ایک طرح سے تقسیم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کے ووٹر کو مایوس کرنا چاہ رہے ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، یا پھر یہ کہ اس واقعی کوئی بات چیت جو تھی وہ بشرا بیگم صاحبہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ لیا گیا ہے، جس کا کہ علم نگران حکومت کہتی ہے ہمیں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، یا پھر اس سے جو سیاسی جو ان کے حریف ہیں ان کو ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ یہ بات کریں کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ لاڈلے ہیں، یا ایک سیاسی جو بیانیہ ہے اس کو پیش کیا جائے، یا پھر یہ بھی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کو کسی الیکشن سے پہلے کسی آؤٹریچ سے بچانے کے لیے جو ہے یہ وہ یعنی ان کے غم اور غصے کو دبانے کے لیے، یا ان کو وہ کہیں موقع نہ مل جائے اس غم اور غصے کا، اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو گھر میں رکھنا مناسب سمجھا گیا ہے۔ تو بہت ساری اس کی وجوہات، ملٹیپل اس کے جو ہے وہ اثرات ہیں، لیکن ایک اس سے بہت امپریشن گیا ہے کہ جس نے بھی یہ فیصلہ کیا اس نے کم از کم یہ ضرور دیکھا ہے مختلف پہلوؤں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہ سب کچھ جو تھا وہ ممکن نہ ہوتا اگر بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اس کے اوپر اس کو تسلیم نہ کرتی۔
اگر وہ اس کو تسلیم ابھی تک کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی درخواست انہوں نے دی ہو کہ ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے یا وہاں پہ رکھا جائے۔ سہالہ ریسٹ ہاؤس کا ہم نے سنا تھا کہ جب نواز شریف اور ان کی صاحبزادی پاکستان آئے تھے اور اریسٹ ہوئے تھے تو ان کو سہالہ ریسٹ ہاؤس کی آفر کی گئی تھی کہ آپ کو وہاں پر ہم قید کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو مسترد کیا تھا۔ تو کیا جو بشریٰ بیگم صاحبہ ہیں وہ بھی یہ ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ ان کو اڈیالہ جیل جو ہے وہ لے جایا جائے؟ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ اس بات کو بہت زیادہ اچھال نہیں رہے، اس بات کے اوپر جو ہے وہ پولیٹکس نہیں کر رہے، اور اس بات کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بیان کرے جس طرح سے اگر تحریک انصاف ہوتی تو بیان کرتی، یا اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بناتی، یا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دنیا اٹھا لیتی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی روایت بہرحال شروع کی ہے، اور بھی بہت ساری اچھی پولیٹیکل روایتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ کیپٹن صفدر کا ایک پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھانے والے بچے کو گلے لگانا، یا یوسف زئی گیلانی صاحب کے اپنے حریف کو جو ہے وہ گلے ملنا اور ان سے اچھی بات چیت کرنی، یہ بھی پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ ایک طویل عرصے کے بعد دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں پہ اتنا انتقام ہے، اتنی دشمنی ہے، اتنی سیاسی حریف ہونے کو جو ہے یا تنقید کو جو ہے وہ دشمنی میں بدل دیا گیا ہے، وہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے کلپس، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس بات کا کریڈٹ پاکستان کے سیاسی جو پرانی سیاسی جماعتیں ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس سے لرن کیا ہے، اور اللہ کرے کہ تحریک انصاف بھی اس سے لرن کرے، ان کے بھی بہت سارے لوگ اس سے، اور اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں ان کی جماعت میں۔ آپ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر جیسے لوگ بھی ہیں، علی ظفر صاحب جیسے لوگ بھی ہیں، بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو کہ یہ ان روایتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام سر دست میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہوگی، اور توقع کی جانی چاہیے کہ بشریٰ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ حکومت سے درخواست کریں کہ ان کو یہ رعایت نہ دی جائے یا واپس لی جائے۔ یہ اب دیکھنا ہے کہ وہ اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔